اس کے اندر تذکرہ محمد الرسول اللہ کا تھا، اس کے اندر تذکرہ صحابہ کرام کا تھا، اس کے اندر تذکرہ اولیاء اللہ کا تھا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیو، آپ اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیجئے، دینی تعلیم بھی دیجئے، دنیاوی تعلیم بھی دیجئے۔ دینی تعلیم اس لیے ضروری کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے، زکوٰۃ کب دیں گے، آپ حج کب فرض ہوتا ہے آپ پر، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ میں پھر اکیڈمک کوالیفیکیشن دیجیے آپ۔ اکیڈمک کوالیفیکیشن مطلب دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم کو کوئی غلط مت سمجھیے۔ دنیاوی تعلیم ماڈرن ایجوکیشن جس کو بولتے ہیں، اٹس ویری ویری کمپلسری آلسو۔ اگر آپ if you don't have, you are not educated person، تو ڈیفینیٹلی یو ول بی، آپ ہر جگہ پر ہار جائیں گے، ہر جگہ کے اوپر آپ تقریباً ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ایک بات میں نے بہت اچھی پڑھی ابھی 2 روز پہلے، ترکی کا ایک بہت بڑا پروفیسر، اس نے لکھا کہ جس بچے میں، جس انسان میں قرآن کی تعلیم، سائنس کی تعلیم، یہ دونوں چیز جس بچے، جس انسان کے اندر ہو، تو وہ انسان، ان کے اندر ہمدردی بہت ہوتی ہے۔ جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہو اور جس کے اندر سائنس کی بھی تعلیم ہو کچھ نہ کچھ۔ پہلی بات تو ہمدردی ہونے کے لیے، ایک سچا انسان بننے کے لیے قرآن کی تعلیم ہے، تو اس سے بڑی چیز کچھ اور نہیں۔ لیکن اس نے اپنے نظریے کے حساب سے بتایا ہے۔ اس نے کہا کہ جس انسان کے اندر قرآن کی تعلیم ہو اور ساتھ میں ہی سائنس بھی ہو، تو اس کے اندر ہیومنٹی، مانوتا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ صرف گرو کی بات کہنے پر یا صرف راجنیتاؤں کے اشارے پر کسی کے اندر ہمدردی نہیں آتی ہے۔ سماج کے لوگوں، دانشور طبقہ، ایک اچھے خاصے لوگ، ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے، دیکھیں سماج کی ترقی کسی نیتا سے نہیں ہوتی، گاؤں کے اندر خوشحالی کسی ایم پی ایم ایل اے سے نہیں ہوتی، بلکہ سماج کے اندر ترقی جبھی ہوتی ہے جب سماج کا بچہ پڑھنے لکھنے لگتا ہے، جب سماج کے بچہ ایجوکیشنل فیلڈ میں جاتا ہے، تعلیمی میدان میں جاتا ہے، تبھی سماج کی ترقی ہوتی ہے، ویسے نہیں ہوتی۔ کسی سے امید مت لگائیے کہ کوئی آپ کا بھلا کرے گا۔ ہر آدمی کو اپنی اپنی کرسی کی لگی پڑی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی کرسی بچ جائے، اس کی کرسی اونچی ہو جائے، لیکن آپ کو اگر بیچنا پڑے تو آپ کو بھی بیچنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں لوگ۔ اسی لیے آپ کو اپنی قوم کی، سماج کی ترقی کے لیے اتحاد کے ساتھ، جیسے آج مل کر آپ نے یہ جلسہ آرگنائز کیا ہے، اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا پورے بھارت میں۔ کون پہنچائے گا؟ یہ عبداللہ سالم پہنچائے گا، آپ کے میڈیا والے پہنچائیں گے کہ مشترکہ مجمع ہے پٹاس پور کے اندر، یہاں کی کمیٹی نے مل جل کر پروگرام کیا، اور اتنی اتحاد، اتنی اتفاق، اتنی بھائی چارہ محبت، بلکہ المسلم کجسد واحد، یہاں کے مسلمان ٹوٹل ایک جسم کے مانند ہیں، کسی کے اندر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اگر آپ متحد ہیں تو آپ طوفان کے رخ کو موڑ سکتے ہیں، اگر آپ متحد ہیں تو آپ پہاڑوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، اگر آپ متحد ہیں تو آپ بڑی بڑی طاقتوں کے چہرے پھیر سکتے ہیں۔ اگر آپ بڑی طاقت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسٹرانگ، ہمارے اندر مضبوطی آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائیو، آپ کے اس پورے علاقے کے لوگ جو اس جلسہ کمیٹی کی شکل کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اگر متحد ہوں گے تو عبداللہ سالم کیا کوئی بڑا منسٹر بھی آ کر یہاں پر اگر آپ کے بیچ میں آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گا، اگر آپ سب کی سوچ ایک ہوگی تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے آپ کی، بلکہ اتحاد ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کرے گا۔ اگر وہ کوشش کرے گا، ارے یہ جو فلاں جماعت سے تعلق رکھتا، یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھتا، لیکن آپ جب متحد ہوں گے تو میرے خیال سے اس کو اختلافی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور جب مسلمان بٹتا ہے
تو دشمن غالب آتا ہے۔ جنگ بدر کے میدان میں مسلمان متحد تھے تو ابو جہل کے سر کو اڑا دیا جاتا تھا معصوم بچوں کے ذریعے سے۔ وہیں پر جنگ احد کے اندر مسلمان بٹ گئے تھے تو اللہ کے نبی کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جب متحد ہوتا ہے تو کوئی مائے کا لال ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، کوئی ان کی قدموں کو نہیں ہلا سکتی۔ اس لیے پٹاس پور والوں، اس جلسے کی کمیٹی کے لوگوں، میں دل سے 100 دفعہ آپ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی اس کمیٹی کو آپ نے اتحاد کے ساتھ جو پروگرام کیا ہے، بھلے ہی بہت مختصر سا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کے اس پروگرام کی برکت سے پورے مدنا پور نہیں، پورے بنگال نہیں، انشاءاللہ پوری ایشیا بر صغیر کے اندر یہ پیغام جائے گا کہ مسلمانوں، اب بکھرنے کا وقت نہیں ہے، اب متحد ہونے کا وقت ہے۔ اگر تم متحد ہو جاؤ گے تو کوئی گولی نکلے گی آپ کو مارنے کے لیے تو 100 سینے کھڑے ہو جائیں گے، تم ان کو کبھی بھی مٹا نہیں پاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتحاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کے طرف سے فرشتے آتے ہیں۔ جیسے جنگ بدر کے میدان میں 4000 فرشتوں نے آ کر محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام کی مدد کی تھی۔ میرے یہ پٹاس پور والوں، آج بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بلکہ یہ رحمت ہے کہ آپ لوگ متحد ہو کر یہ کامیاب پروگرام کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ایک سبق اور ایک اچھا پیغام جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بہت ضروری نعرہ تکبیر، مولانا عبداللہ سالم چتوربیدی، مولانا عبداللہ سالم چتوربیدی۔ میرے بھائیوں، بس میں اتنا کہوں گا کہ اپنے بیچ میں اس بھارت کے اندر جو اسٹیٹس، جو حالات ابھی ہیں، وہ صرف یہ ہے کہ مائنورٹی کو ختم کر دو۔ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ 2 راستے۔ ایک تو یہ راستہ ہے آپ کا اتحاد کا، اگر آپ متحد ہیں، اگر ہم نہیں بٹے کہ نہیں فلاں تو فلاں جماعت سے، وہ الگ جماعت سے، نہیں، یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا کانسیپٹ، ہمارا عقیدہ اپنی جگہ پر ہے۔ اگر ہم اچھے ہیں تو اللہ ہم کو جنت دے گا، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہم کو جہنم میں بھیجے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری لینے والے؟ لیکن اگر ہم متحد رہے تو انشاءاللہ